1911 में इटली ने लीबिया पर कब्जा कर लिया। सल्तनत उस्मानिया के मिनिस्टर ऑफ वॉर अनवर पाशा ने रजाकारों की एक फौज तैयार की और लीबिया के हुर्रियत पसंदों की मदद करने के लिए पहुंच गए। उन्हीं रजाकारों में 16 बरस का एक उस्मानी शहजादा भी शामिल था। ये शहजादा बाद में उस्मानी फौज में जनरल भी बना और अपने मिलिट्री कैरियर में बहुत नाम कमाया। लेकिन जलावतनी में 1970 में जब एक रिपोर्टर ने इस शहजादे का इंटरव्यू किया तो ये फ्रांस के एक छोटे से होटल के छोटे से कमरे में रह रहा था, जिसमें 2 कुर्सियां, एक अध टूटा वाश बेसन और एक बेड इसकी कुल मलकियत था। बदकिस्मत जलावतन उस्मानी शहजादों की आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहजादा उस्मान फवाद अफंदी की। तो आइए आज की वीडियो शुरू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख दान अरसलान शाही ओटोमन्स इन एग्जाइल की एक नई किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। शहजादा उस्मान फवाद 25 फरवरी 1895 को चिरागा महल की कैद में पैदा हुए। शहजादा अहमद निहाद वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चिरागा महल की कैद का मतलब क्या था। उस्मान फवाद अहमद निहाद के छोटे भाई थे। ये भी शहजादा मोहम्मद सलाहुद्दीन के बेटे और सुल्तान मुराद के पोते थे। सुल्तान मुराद के बारे में आपको बताया था कि उन्हें महल में कैद किया गया था ताकि वो बादशाह के खिलाफ बगावत ना कर सकें। तो ये भी उनके पोते थे। उस्मान फवाद सुल्तान मुराद के पोते थे। तो वो जो कैद थी वो सुल्तान मुराद के पूरी फैमिली के लिए थी, उनके बीवी बच्चों के लिए, उनके पोते पोतियों, तमाम लोगों के लिए ये कैद थी। उस्मान फवाद ने भी अपना बचपन चिरागा महल की कैद में गुजारा और उन्हें शहजादों को दी जाने वाली बुनियादी तालीम दी गई। 1904 में जब सुल्तान मुराद की वफात हुई तो उसके बाद पूरे खानदान को चिरागा महल की कैद से निकलना नसीब हुआ। उसके बाद शहजादा उस्मान फवाद को फॉर्मल एजुकेशन दी गई। 1911 में शहजादा उस्मान फवाद 16 साल की उम्र में अनवर पाशा की रजाकार फौज के साथ लीबिया चले गए। वहां उनकी मुलाकात मुस्तफा कमाल से हुई, जो कि उस वक्त कैप्टन थे और बाद में अतातुर्क बने। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। चंद महीने लीबिया में गुजारने के बाद तुर्की वापस आए और हरबिये में दाखिल हो गए। हरबिये फौजी अफसरों का तरबियती इदारा है, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। 1914 में हरबिये से मुलाजमे सानी के ओहदे से पास आउट हुए। मुलाजमे सानी तुर्क फौज में लेफ्टिनेंट को कहते हैं। 1914 में ही उस्मान फवाद को उनके 2 कजन्स अब्दुल रहीम और अब्दुल हलीम अफंदी के साथ जर्मनी तरबियत के लिए भेज दिया गया। जर्मनी में तीनों शहजादे बर्लिन मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हुए। 1914 में ही काइजर विलियम ने तीनों शहजादों को बैजेस दे दिए। 1916 में उस्मान फवाद को कैप्टन बना दिया गया और इस दौरान जंग अजीम अव्वल भी हो रही थी, तो उन्हें तुर्की वापस बुलाया गया। जर्मनी से तुर्की वापसी पर उन्हें एक आबदोज यानी कि सब मैरीन में सफर करना था। इस जमाने में रडार इजाद नहीं हुए थे, तो फौजी इर्द गिर्द नजर रखते और जैसे ही खतरा दिखाई देता तो फौरन आबदोज के अंदर घुस कर कवर बंद कर देते। ऐसे ही एक खतरे में जब तमाम फौजी जल्दी जल्दी नीचे उतर गए, उस्मान फवाद चूंकि आर्टिलरी के थे, नेवी के नहीं थे, तो उन्हें इस प्रैक्टिस का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने नीचे जाने में देर कर दी और अभी मुकम्मल तौर पर आबदोज में नहीं घुसे थे कि कवर जोर से बंद हो गया और उनके सर पर शदीद चोट आई। आबदोज को जल्दी जल्दी ऑस्ट्रिया की पोला पोर्ट पर ले जाया गया और नेवल अस्पताल में उनका इलाज हुआ। सेहतयाब होने के बाद दूसरी बार लीबिया गए और इस बार अनवर पाशा का भाई नूरी बे कमांडर था। 1917 में उन्हें उर्दन में मौजूद 6th आर्मी के 3rd कैवेलरी डिवीजन की कमान दे दी गई। यूं वो मेजर जनरल बन गए। 1917 में ही एक स्टडी टूर के लिए स्विस गए, जो कि मिस्र में है, मगर वहां उन्हें सर की तकलीफ फिर शुरू हो गई, तो उन्हें शाम के शहर हल्ब में, जिसे इंग्लिश में अलेप्पो कहते हैं, वहां इलाज के लिए भेज दिया गया। मुस्तफा कमाल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने शहजादे का इस्तकबाल किया और दोनों बैरन होटल नामी एक होटल में ठहरे। ये होटल 2011 तक मौजूद था। 2011 में होने वाली खाना जंगी में यह होटल तबाह हो गया। शहजादा उस्मान फवाद फौजी जिंदगी के साथ साथ सफारतकारी भी करते थे। बल्गारिया की मलका के जनाजे में सल्तनत उस्मानिया के वफ्द के साथ गए और 1917 में ही ऑस्ट्रिया के नए काइजर कार्ल वन को उस्मानी सल्तनत का ऑर्डर देने भी शहजादा उस्मान फवाद को ही भेजा गया। अपनी काबिलियत और जहानत, बहुत सी जुबानों में कम्युनिकेशन करने के काबिल होने के साथ साथ वो चूंकि शाही खानदान से थे, सुल्तान मुराद के पोते थे, तो उन्हें एक डिस्टिंक्शन हासिल थी। आर्मी में उन्हें एक कदर मंजिलत की नजर से देखा जाता था। 1918 में उन्हें अफ्रीकन ग्रुप ऑफ आर्मीज का कमांडर बना दिया गया। यूं वो जनरल बन गए। 1911 में उसी ट्रीटी के बाद ऑफिशियली तो सल्तनत उस्मानिया ने लीबिया इटली के हवाले कर दिया था, मगर लोकल आजादी पसंदों की गोरीला कार्रवाइयां देखते हुए उस्मानी वापस उन्हें सपोर्ट करने आ गए थे। नूरी बे के बाद उस्मान फवाद को लीबिया में रेजिस्टेंस का कमांडर बनाया गया, मगर सिर्फ 500 उस्मानी फौज के अफसरों और 10,000 रजाकारों के साथ हजारों की फौज का मुकाबला नामुमकिन था।
عثمان فواد کو استنبول سے حکم ملا کہ سرنڈر کر دو، مگر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اپنے دوست کو ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ 1918 میں شہزادے نے استنبول جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آیا کیونکہ استنبول پر برٹش قابض تھے، حکومت گر چکی تھی اور انور پاشا بھاگ گیا تھا۔ 2 مرتبہ عثمانی سلطنت کا سرنڈر کا حکم اگنور کرنے کے بعد تیسری بار گورنر راکب پاشا کے بیٹے کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا۔ عثمان فواد اطالویوں کے ہاتھوں قیدی نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ تیونس چلے گئے اور وہاں فرانسیسی فوج کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس شرط پر سرنڈر کیا کہ فرینچ فوج انہیں اٹالین فوج کے حوالے نہیں کرے گی۔ فرینچ فوج نے قبول کر لیا مگر بعد میں انہیں اٹالین فوج کے حوالے کر دیا۔ عثمان فواد اور اس کے ساتھ سرنڈر کرنے والے عثمانی فوج کے تمام افسروں کو اٹالینز نے ایک شپ پر قید کیا ہوا تھا۔ اس شپ پر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی یعنی کہ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب شپ پر قید تھی، کہیں باہر آ جا بھی نہیں سکتے تھے اور بول چال بھی بند تھی، تو بہت سے افسر ڈپریشن میں چلے گئے۔ انہی افسروں میں ایک افسر شریف الدین بے کو جب پتا چلا کہ ازمیر جو کہ ترکی کا شہر ہے وہاں پر گریک فوج کا قبضہ ہو گیا ہے، تو اس نے ڈپریشن میں آ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسے ریسکیو تو کر دیا گیا لیکن اس کے بعد قیدیوں کی جگہ تبدیل کر دی گئی۔ انہیں شپ سے نکال کر طرابلس بھیج دیا گیا جسے انگلش میں ٹریپولی کہتے ہیں اور یہ لیبیا کا شہر ہے۔ شپ پر بھی اور طرابلس میں بھی اٹالینز عثمان فواد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، کیونکہ عثمان فواد ایک عثمانی شہزادہ تھا تو وہ شہزادے کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ ہی اسے شوٹ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایسا کرنے سے عثمانی سلطنت کے ساتھ ان کے تعلقات مزید خراب ہو جاتے اور جنگ بھی ہو سکتا تھا کہ شدت اختیار کر جاتی۔ شہزادے نے سلطان کو خط میں لکھا کہ اٹالینز اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ طرابلس میں چند مہینے قید رکھنے کے بعد اٹالینز تمام قیدیوں کو نیپلس لے گئے۔ نیپلس اٹلی کا شہر ہے جسے اٹالین میں ناپولی کہتے ہیں۔ یہاں کی ایک فٹ بال ٹیم بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اکثر لوگ شاید جانتے ہوں۔ ناپولی میں ان قیدیوں کو ٹورسٹ کا ایک قسم کا درجہ دے دیا گیا، یہ باہر جا سکتے تھے، گھوم پھر سکتے تھے، لوکلز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے تھے، تو یعنی کہ ان کی قید جو تھی وہ صرف اسی طرح کی تھی کہ یہ عثمانی سلطنت کے پاس واپس نہیں جا سکتے تھے لیکن وہاں پر رہ کر یہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے۔ اکتوبر 1919 میں اٹالین فوج نے عثمان فواد کو رہا کر دیا، یہ استنبول واپس آ گیا اور ان کی واپسی کی خبر سے استنبول کے اخبارات بھر گئے۔ سلطان نے خود انہیں ویلکم کیا اور ان کے فوجی عہدے انہیں واپس کر دیے گئے۔ فروری 1920 میں ان کی شہزادی کریم خانم نامی ایک خاتون کے ساتھ ہوئی۔ اس شادی میں عصمت انونو بھی شامل تھا جو کہ بعد میں ترکی کا وزیر اعظم بھی بنا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شادی کے دوران عصمت انونو ایک ایسے کمپلیکس کا شکار ہو گیا، ایک ایسے احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ اس کا یہ کمپلیکس، اس کا یہ احساس کمتری عثمانی خاندان کے ساتھ نفرت میں تبدیل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عثمانی خاندان کو ترکی سے نکالا گیا تو عصمت انونو نے سارے خاندان کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو بھی ترکی سے نکالنے کا کہا، جبکہ مصطفیٰ کمال یہ چاہتا تھا کہ وہ صرف چند بڑے شہزادوں کو ترکی سے نکالے جو کہ بغاوت کر سکتے تھے یا جن کی بغاوت کے بعد سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو سکتی تھی، جبکہ عصمت انونو نے سارے خاندان کو ترکی سے نکالنے کا کہا۔ 1921 میں جب استنبول کے خلاف انقرہ تحریک نے زور پکڑا تو عثمان فواد اٹلی کے شہر روم چلے گئے۔ 1922 کے مارچ میں انہیں وارننگ دی گئی کہ وہ ترکی واپس نہ آئے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن وہ واپس آ گئے۔ لیکن چند مہینے بعد نومبر 1922 میں جب سلطان وحید الدین کو ترکی سے نکالا گیا تو عثمان فواد سلطان کے ساتھ دوبارہ اٹلی کے شہر روم چلے گئے۔ 3 مارچ 1924 کو جب سلطنت عثمانیہ معزول کی گئی اس وقت عثمان فواد چیک ریپبلک میں موجود تھے۔ اس دوران انہیں مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک کی جانب سے ایک خط موصول ہوا اور اس خط میں لکھا تھا کہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں تمہیں رعایت نہیں دے سکتا، تمہیں ایکسیپشن نہیں دے سکتا، تمام عثمانی خاندان کو جلاوطن ہونا ہے اور تم بھی اس عثمانی خاندان کا حصہ ہو۔ اس کے جواب میں مختار پاشا جو کہ امریکہ میں ترکی کا سفیر تھا، اس کے ہاتھ عثمان فواد نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کو یہ لکھ کر بھیجا کہ اگر تم چاہو تو میں انقرہ یا استنبول کی بجائے اناطولیہ آ جاتا ہوں اور وہاں رہائش رکھ لوں گا۔ اس کا انہیں کبھی کوئی جواب موصول نہ ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ چاہتا تو وہ شہزادے کو رعایت دے سکتا تھا، کیونکہ وہ ترکی کا ڈکٹیٹر تھا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ جلاوطنی کے شروع کے زمانے میں عثمان فواد مصر کے شہر قاہرہ چلے گئے، لیکن بعد میں ہمیشہ کے لیے فرانس کے شہر نیس میں رہائش پذیر ہو گئے۔ نیس میں کافی عثمانی خاندان موجود تھا، آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبد المجید دوم بھی نیس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عثمان فواد نے اپنے ملٹری کیریئر میں بہت زیادہ نام بنایا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن فیلڈ مارشل ایروین رمل نے افریقہ میں عثمان فواد کی ٹیکنیکس اپنائی اور اس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔
یہ دیکھتے ہوئے برٹش فوج نے عثمان فواد سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ کا افریقہ میں لڑنے کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، آپ اگر ہماری فوج میں آ جاتے ہیں تو ہم آپ کو فل کرنل کا عہدہ دیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بے اختیار یعنی کہ کسی بھی ریسٹرکشن کے بغیر، کسی بھی آرڈر کو فالو کرنے کے بغیر آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ افریقہ میں جو بھی جرمن فوج کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عثمان فواد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جرمنی سے انہوں نے تربیت حاصل کی تھی اور پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ اور جرمن آرمی جو تھی وہ ایک دوسرے کے اتحادی تھے، تو عثمان فواد نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اپنے ماضی کے دوستوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ اس پر شہزادے کی اعلیٰ ظرفی کو سیلوٹ تو بنتا ہے۔ جلاوطنی میں عثمان فواد کی زندگی کافی زیادہ مشکل تھی۔ اپنے بھائی احمد نہاد کی بنسبت یہ کافی سٹائلش تھے، انہوں نے کافی ماڈرن لائف سٹائل گزارا تھا، مہنگے کپڑے پہنتے، مہنگی گاڑیاں چلاتے تھے۔ اپنی جوانی کے ابتدائی دنوں میں انہیں استنبول کی سڑکوں پر مرسڈیز گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا جایا کرتا تھا، یعنی کہ انہوں نے ایک تھرلڈ زندگی گزاری تھی، شہزادوں والی زندگی گزاری تھی، جسے شاہی خاندان کی زندگی کہا جاتا ہے، انہوں نے وہ زندگی گزاری تھی۔ جب جلاوطنی میں ان کے حالات کافی زیادہ خراب ہو گئے، کبھی ایک ہوٹل سے نکالے جاتے کہ کرایہ نہیں دے سکتے، پھر دوسرے ہوٹل سے نکالے جاتے کہ کرایہ نہیں دے سکتے، تو اکثر یہ لوگوں کو مذاقاً کہا کرتے تھے کہ تمغے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ تو ان کا ریفرنس یہ ہوتا تھا کہ میرے سینے پر دیکھو اتنے زیادہ تمغے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اس حال میں زندگی گزار رہا ہوں، اور یہ جتنے بھی تمغے میرے پاس اس وقت موجود ہیں یہ میرا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ 4 جون 1954 میں جب احمد نہاد کی وفات ہوئی تو اس کے بعد عثمان فواد کو 39th ہیڈ آف اوتومن فیملی یعنی کہ امپیریل ہاؤس آف اوتومن اس کا 39واں سربراہ بنایا گیا۔ 1970 میں حریت میگزین کے ایک رپورٹر دوگن اولوچ نے عثمان فواد کا انٹرویو کیا۔ اس وقت وہ فرانس کے شہر پیرس کے ایک ہوٹل میں اپنی رہائش رکھے ہوئے تھے۔ اس ہوٹل میں، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، کہ ان کی کل ملکیت ایک بیڈ، 2 کرسیاں اور ایک ٹوٹا واش بیسن تھا۔ یہ انٹرویو عثمان فواد کی دکھ بھری داستان بیان کرتا ہے کہ انہوں نے جلاوطنی میں کیسے زندگی گزاری۔ اس میں انہوں نے کہا کہ کسے معلوم تھا کہ عثمانی فوجوں کا جنرل، افریقہ میں اتنی زیادہ کامیابیاں سمیٹنے والا جنرل، آج اس حال میں فرانس میں اپنی زندگی گزار رہا ہوگا کہ اسے ایک ہوٹل سے نکالا جاتا تھا کہ وہ اپنا کرایہ نہیں دے سکتا، پھر وہ کسی 3rd کلاس ہوٹل سے بھی نکال دیا جاتا کیونکہ اس کے پاس اس ہوٹل کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ، ہمارا خاندان جس نے ترکی کے لیے اتنی زیادہ کامیابیاں سمیٹیں، اتنی زیادہ فتوحات حاصل کی، آج اس ترکی میں قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہائے ترکی کرتے ہوئے پردیس میں جلاوطنی کی زندگی میں مر گئے۔ جب میں مروں تو میری فوٹو اپنے اخبار میں چھاپ دینا اور اس کے نیچے صرف یہ لکھ دینا، عثمان فواد، شاید کچھ لوگ مجھے یاد رکھیں۔ عثمان فواد 22 فروری 1973 کو فرانس میں انتقال کر گئے اور پیرس میں ہی دفن ہوئے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر کے دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو دوستو، یہ تھی بدقسمت شہزادوں میں سے سب سے زیادہ بدقسمت شہزادے عثمان فواد کی کہانی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ارسلان صاحی کو اجازت دیجیے۔ میرے چینل تاریخ دان ارسلان کو سبسکرائب کر لیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔